السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ تیسرے سبق الدرس الثالث کے ساتھ۔ اس سبق کی مشقیں چل رہی ہیں۔ مشق میں ابھی مشق با ہے، لکھا ہوا ہے خالی جگہوں میں بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ لگا کر اعراب کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیے اور اردو میں ترجمہ کیجیے۔ یہ جو مشق ہے یہ اصل مشق کرانی ہے۔ ہمیں جو تیسرا سبق تھا اس میں جمع کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے اعتبار سے، اور ایسے ہی جمع مکسر کے حوالے سے بھی بحث کی گئی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس تمرین کو کرنا ہے۔ اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمع مکسر اگر ذوی العقول کی ہے یعنی عقل والی چیزوں کی ہے تو اس کے لیے ہذہ، تلک، ہؤلاء، اولئک یہ سب استعمال کر سکتے ہیں اس میں اشارہ کے ساتھ۔ اگر وہ غیر ذوی العقول کی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہذہ یا تلک ہی متعین ہے۔ اور جمع سالم میں اگر وہ جمع مذکر سالم ہے یعنی واو نون کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے ہؤلاء، اولئک یہ متعین ہے۔ اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے یعنی اس کے آخر میں الف تا لگی ہے تو پھر اگر وہ ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے متعین ہے ہؤلاء، اولئک، ہذہ یا تلک کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ غیر ذوی العقول ہے تو ہذہ، تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہؤلاء اور اولئک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قاعدے تھے، ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر ہم سے مشق کرائی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو لفظ ہے جو لکھا ہوا ہے ہذہ اور ہؤلاء یعنی دونوں کو استعمال کر سکتے ہوں۔ بریکٹ میں دیے گئے جو الفاظ ہیں الاولاد اور المسلمون، ان میں سے کون سا مناسب ہے کہ جس کے ساتھ ہذہ اور ہؤلاء دونوں استعمال کیے جا سکتے ہوں؟ تو یہاں پر ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ الاولاد یہ جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ ہذہ اور ہؤلاء دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ المسلمون یہ جمع سالم ہے، واو نون کے ساتھ والی جمع ہے اور اس کے ساتھ متعین ہے کہ ہؤلاء یا اولئک ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہذہ یا تلک استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اس میں سے منتخب کیا اسے ہذہ الاولاد نشطاء یا ہؤلاء الاولاد نشطاء، یعنی الاولاد ہم خالی جگہ میں پر کریں گے، یہ لڑکے پھرتیلے ہیں۔ اگلا جو جملہ ہے وہ ہے تلک اور اولئک، اور پھر خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں المدرسون اور الطلاب میں سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بھی پہلے جملے کی طرح ہی ہے، جمع مکسر ذوی العقول استعمال کریں گے تاکہ تلک اور اولئک دونوں کا استعمال صحیح ہو۔ تو ہم اب اس کو لکھیں گے تلک الطلاب یا اولئک الطلاب اذکیاء۔ آگے جو جملہ ہے ہؤلاء، بیچ میں خالی جگہ ہے، الکافرون اور التلامیذ۔ تو ہم یہاں پر الکافرون استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ تلامیذ بھی استعمال درست ہے، لیکن مقصود اصل میں یہ ہے کہ ایسے جملے جس میں صرف ہؤلاء کا استعمال ہو سکتا ہو تو وہ کافرون ہی ہے۔ تلامیذ میں ہذہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے کافرون کو منتخب کیا۔ تو ہؤلاء الکافرون کاذبون، یہ سب کافر جھوٹے ہیں۔ اولئک ہمیں منتخب کرنا ہے الرجال اور المسلمون میں سے، تو یہاں بھی ہم جمع مذکر سالم استعمال کریں گے تاکہ صرف اولئک کا استعمال درست ہے۔ اولئک المسلمون صادقون، وہ سب مسلمان سچے ہیں۔ ہؤلاء خالی جگہ صالحات، خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے الاولاد اور البنات، تو اس میں سے صالحات یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کے مطابق البنات ہے، اور ہؤلاء یہ متعین ہے البنات کے ساتھ،
اس لیے البنات کا استعمال ہی صحیح ہوگا، پورا جملہ ہوگا ہؤلاء البنات صالحات، یہ لڑکیاں نیک ہیں۔ اولئک القارئون اور القارئات میں سے کسی کو منتخب کرنا ہے، تو اولئک مجتہدات، اولئک خالی جگہ مجتہدات، تو ہم نے القارئات کو منتخب کیا، وجہ جو صالحات میں وہی مجتہدات میں بھی، اولئک القارئات مجتہدات، وہ پڑھنے والیاں محنتی ہیں۔ ہذہ خالی جگہ کبیرۃ، اب اس میں الجامعات اور التلمیذات ہے، ان میں سے کس کو استعمال کیا جائے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ تلمیذات یہ جمع مؤنث سالم ہے، لیکن یہ ذوی العقول کی ہے تو اس کے ساتھ ہؤلاء یا اولئک ہی متعین ہے۔ البتہ جامعات یہ غیر ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم ہے، اس کے ساتھ ہذہ استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم استعمال کرتے ہیں ہذہ الجامعات کبیرۃ، یہ یونیورسٹیاں بڑی ہیں۔ تلک اور اس کے بعد خالی جگہ پھر صغیرۃ، ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں المدارس، تلک المدارس صغیرۃ، وہ مدرسے چھوٹے ہیں۔ ہذہ اور ہؤلاء خالی جگہ سعداء، تو یہ جمع مکسر ہے، اور اس کے ساتھ میں جمع مکسر میں ہذہ اور ہؤلاء کا، ہذہ اور ہؤلاء دونوں کا استعمال درست ہے، تو ہم اس لیے یہاں پر لاتے ہیں التلامیذ کو ہم لے کر آئے، ہذہ ہؤلاء، ہذہ التلامیذ ہؤلاء التلامیذ سعداء، یہ اسٹوڈنٹس نیک بخت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ تلک اولئک خالی جگہ اور پھر کرما، تلک کے ساتھ ہم اطفال استعمال کر سکتے ہیں اور اولئک بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو تلک الاطفال کرما، وہ بچے شریف ہیں، اولئک الاطفال کرما، وہ بچے شریف ہیں۔ یہ بہت آسان سی تمرین تھی، بس ہمیں خیال رکھنا تھا جو ہدایت دی گئی ہے تیسرے سبق کے شروع میں اور جو ہدایت دی گئی ہے دوسرے سبق کے شروع میں، ان دونوں ہدایتوں کو سامنے رکھنا ہے، جس میں یہ ہے کہ جمع مکسر ہے تو اس کے لیے ہذہ ہؤلاء اولئک اور تلک، یہ دونوں استعمال درست ہے، یعنی جمع کا صیغہ بھی اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو غیر ذوی العقول ہے تو پھر اس کے ساتھ ہذہ یا تلک ہی متعین ہے۔ اور تیسرے سبق کی ہدایت یہ تھی کہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی واو نون کے ساتھ وہ جمع بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کے لیے ہؤلاء اور اولئک ہی متعین ہے، اور اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے پھر اگر وہ ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے ہؤلاء اور تلک متعین، اور اگر وہ غیر ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے ہذہ تلک کے ساتھ ہؤلاء اور اولئک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو اب بس اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔